کفار نے کہا کہ ما نراک الا بشر مثلنا، یعنی کہ حق کو ڈینائی کرنے کا جو ان کا ایک لیم ایکسکیوز تھا، ایک بہت ہی بیکار قسم کا ان کا جو ان کی بات تھی کہ ما نراک الا بشر مثلنا، ہم ایک سچی چیز کو، ایک حق چیز کو، ایک بہت کلیئر کٹ جس میں کوئی ویگنس نہیں ہے، بالکل کلیئر چیز ہے، اس کو ہم اس وجہ سے ڈینائی کرتے ہیں. کیا تھا؟ ما نراک الا بشر مثلنا. یہ جو اس کا دینے والا ہے نا، یہ تو ہماری طرح کا ایک بشر ہے، یہ تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے، اس کے اندر بھی خون ہے، اس کی بھی وہی اسکن ہے، اس کی بھی وہی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، یہ اسی طرح بات کرتا ہے. ہم اس کو کیسے مان سکتے ہیں؟ ما نراک الا بشر مثلنا. اور ایک اور جگہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. اگر ہم نے اپنے جیسے انسان کو فالو کر لیا، اپنے جیسے انسان کی مان لی، تو ہمارا تو بہت بڑا لاس ہو جائے گا. تو یہ ہمیشہ سے انسان کا ایک ایٹیٹیوڈ رہا ہے کہ اس کو پرابلم رہی ہے کہ اس جیسی چیز، اس جیسا انسان اس کو اللہ کی بات کیوں بتا رہا ہے. اور یہ ہمارے اندر بھی ہے. کوئی آپ کو آ کے نا، فیملی کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، آ کے آپ کو بتائے اچھا بیٹا تم ان کے انسان سے یہ چیز ایکسیپٹ نہیں ہو سکتی، تم بتا رہے ہو، تم بتاؤ گے ہمیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سے ایکسیپٹ نہیں ہو سکتی. اور ہسٹری میں بھی آپ دیکھیں، اور آج بھی یہ اس وقت کے اصول ہیں، اس وقت کی آیات ہیں، تو یہ آج بھی آپ کو ملیں گے. ایٹیٹیوڈ وہی ہیں، نام چینج ہو گئے ہیں. ایک اور ایکسکیوز ہسٹری میں وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، سورہ انعام ورس نمبر 8. کافروں نے یہ بھی کہا کہ ہم پر کوئی فرشتہ، کوئی اینجل کیوں نہیں آیا. لولا انزل علیہ ملک، یہ انسان آ گیا، کوئی فرشتہ ہوتا، فرشتے ایسی کوئی چیز ہوتی تو ہم مانتے ہیں اس کو. پھر وہی بات آ گئی کہ بشر کو تو ہم نے ماننا نہیں ہے، تو فرشتہ ہونا چاہیے میرے بھائی، کوئی فرشتہ. اور اللہ نے اس کا جواب بھی بڑا اچھا دیا کہ قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، کہ اگر زمین کے اوپر ملائکہ ہوتے، اینجلز ہوتے، اور وہ چلتے پھرتے، اور وہ بازاروں میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ سارے کام کر رہے ہوتے، تو ہم لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تو ہم آسمان سے فرشتوں کو رسول بنا کے بھیجتے. آپ دیکھیں نا، اللہ نے کہا کہ رسول اللہ کے اندر آپ کا کیا ہے، ایک بہت آؤٹ کلاس آپ کے لیے رول ماڈل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہا؟ میں کہتا ہوں دنیا میں انسان کو کوئی بھی غم ملے، اس کا کوئی پرابلم ہو، اس کا کوئی بھی ایشو ہو، وہ ریلیٹ کر سکتا ہے. انسان کا باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول کو دیکھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یار ان کے بھی باپ نہیں. انسان کی ماں نہ ہو، وہ ریلیٹ کر سکتا ہے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یار ایک ایسا انسان گزرا ہے جس کی ماں نہیں تھی، میں اس سے ریلیٹ کر سکتا ہوں اپنے آپ کو. اگر فرشتہ ہوتا تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا؟ ہم کھڑے کھڑے بول دیتے نہیں بھائی انہیں کیا پتا، وہ تو فرشتے تھے. اسی طرح قرآن میں ایک ایشو آتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. ایک اور پرابلم انہوں نے اٹھایا، ہم حق کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کہ یہ جو قرآن ہے یہ رسول اللہ پہ کیوں نازل ہوا؟ جیلسی. یہ اگر مکہ اور طائف سے کسی سردار کے اوپر نازل ہو تب ہم اسے مان لیتے ہیں. اور یہ اگین بات وہی ہے کہ اگر ہم اسے اپنے ساتھ ٹیلی کریں تو کلیئر ہے، نہیں کریں گے تو کلیئر نہیں ہے چیز. ہمارے ساتھ بھی یہی ہے نا کہ کوئی اچھا بندہ آ کے ہمیں بتائے گا تو ہم سنیں گے. تو ہمارا دین بھی تھوڑا سا اسی قسم کا ہے، اسی طرح کا ہے. آپ کو کوئی آپ کا نوکر آ کے بولے نا کہ بھائی جان ذرا اب یہ والا دیکھے گا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے آپ کا، آپ دیکھ لیں یہ کھانے میں آپ یہ کر رہے ہیں، اتنا بچا رہے ہیں، اور یہ آپ اسراف کر رہے ہیں، تم بتاؤ گے ہمیں، تم بتاؤ گے، جاؤ جا کے اپنا کام کرو. تو یہ ان کا بھی تھا. ان کو جب ایک بندے نے آ کے بتایا کہ اللہ کی مانو، اللہ کے بندو، اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا ہے، تم کون ہو بھائی؟ اچھا جی، ایک اور پرابلم لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا. ہم نے حق کو نہیں ماننا، ہم نے قرآن کو نہیں ماننا، ہم نے اللہ کے رسول کے فرمان کو نہیں ماننا، ان کی ٹیچنگس کو نہیں ماننا. کیوں؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ. لیم ایکسکیوز. ہم اس وقت تک اللہ پہ ایمان نہیں لائیں گے، ہم اس وقت تک بلیو نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو جہرتاً اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، سامنے کلیئر کٹ نہیں دیکھیں گے. تو یہ آپ کو آج ہی ملیں گے. سینگ از بلیونگ. دیکھیں گے تو ہم بلیو کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. اور یہ پہلے بھی تھے لوگ اور آج بھی ہیں. آپ ان کو لاکھ ریشنلز ہیں، آپ ان کو ہزاروں دلائل دیں، بھائی یہ دیکھو اللہ کی یہ آیات ہیں، اللہ کی یہ نشانیاں، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، ادھر اپنی آنکھوں کو دیکھو، اس کے اوپر وائپرز ہیں، یہ کیسے ہوا، کیونکہ اللہ کے اوپر نہیں بھائی، جب تک ہم دیکھیں گے نہیں ہمیں کیا پتہ. اچھا ایک اور آپ کو ایک تاریخ میں، ہسٹری میں اور آج ہی ملیں گے.
لوگ ان کا کیا کہنا تھا, لولا یکلمنا اللہ, ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اللہ ہم سے بات کرنا شروع کر دے. بھائی اگر اللہ ہے تو اللہ کو ہم سے بات کرنی چاہیے. چلو اگر اللہ بات نہیں کرتا تو اتاتی نہ آیا, کوئی اپنی سائن کوئی نشانی بھیج دے, وہ کچھ تو ایسا ہونا میرے بھائی. اچھا اللہ بات کرے, حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا, اللہ کو یہ لائق نہیں کہ وہ ایک انسان سے بات کرے. تو اللہ کیا کرتا ہے, اپنے رسولوں کے ذریعے وحی بھیجتا ہے, یا وہ انبیاء سے بات کرتا ہے. وہ ہر انسان کا اتنا لیول نہیں ہے. اور یہ ڈسکس ہو بھی چکا ہوگا پہلے کہ اگر اللہ سب کچھ دکھا دے, اللہ سب کچھ بتا دے, اللہ سب کچھ کلیئر کٹ دکھا دے, میں اللہ ہوں دیکھ لو مجھے, پھر آپ کا ٹیسٹ کیا رہا؟ آپ سورہ بقرہ کھولیں, پہلی آیت ہی آپ کو یہی ملے گی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. وہ ایمان لاتے ہیں کس کے اوپر؟ غیب کے اوپر, ایک ان سین کے اوپر وہ ایمان لاتے ہیں. تو ان کا ایک مومن ایمان ہوتا ہی کس پہ؟ ایمان ہوتا ہی غیب پہ. اگر اللہ دکھا دے پھر ٹیسٹ کس چیز کا؟